رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اس دنیا کا، تو تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی، آپ کی سنبھل گئی، تو حضرت صدیق اکبر جو تھے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے۔ دوسری جو امہات المومنین تھیں وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ تیمارداری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی یہ آخری رات تھی اور سکرات کا وقت تھا، اور میں تیمارداری کر رہی تھی، اور میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور میں اندھیرے کے اندر تیمارداری کر رہی تھی۔ روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا، تب جا کے روشنی ہوئی، اور اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر پہنچی تو وہ وہاں سے بے چین ہو کر چلے۔ مجمع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جمع ہو گیا۔ حضرت عمر بڑے بے چین بے قرار، اور حضرت عمر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی روح نہیں نکلی اور آپ یہیں پر ہیں، اور جب تک کہ سارے فتنے ختم نہ ہو جائیں جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ خبردار کوئی مت کہو کہ حضور چلے گئے، وہ اس تقریر کو کر رہے۔ حضرت عثمان خاموش بیٹھے، سارا مجمع زار و قطار رو رہا۔ حضرت صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی کے اوپر تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر جو ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا تو انداز لگ گیا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں کہا کہ طبتا حیم و میتا، آپ دنیا میں ہوں یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، دونوں حالتوں میں آپ مبارک ہیں۔ یہ کہہ کر چہرے انور ڈھانٹ لیا، اور پھر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر سارا مجمع صحابہ کا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر سب کی ہمت بندھائی۔ حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدمہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر کو تھا، لیکن ایسے موقع پر جمانا بھی ضروری، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دو باتیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہوں تو، اور دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں دو باتیں دے کر گئے ہیں، ایک تو اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کی محنت۔ یہ دو باتیں ہمیں دے کر گئے ہیں، اگر یہ دو باتیں ہمارے پاس رہیں تو اللہ کی مدد جو آپ کی موجودگی میں آتی تھی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی مدد آتی رہی۔ اور پھر آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں، تو اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟
جو آدمی الٹے پیر پھر جائے گا تو وہ اللہ کے دین کو وہ خود تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن جو قدر کر کے اور دین کے کام پر جان مال لگانی شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے قدردانوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ سب کو جمایا، سب کے اندر جماؤ پیدا ہوا۔ اب مسئلہ ہاتھ میں لگا، اب کیا کرنا؟ تو سب سے پہلی بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزاروں کا مجمع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ انفیزو جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، یہ فرما چکے تھے۔ سر کے اوپر پٹی باندھ کر آپ منبر پر آ کر یہ بات کہہ چکے تھے۔ تو حضرت اسامہ کا جو مجمع تھا وہ مدینے سے 7 میل دور جرف کے اندر جا کر ٹھہر رہا تھا۔ وہ مجمع جا ہی رہا تھا ملک شام کی طرف، اور خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس لشکر کے جو ذمہ دار تھے وہ سارے مدینہ منورہ آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وجود میں آئی۔ اور سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ان حالات میں حضرت اسامہ کے مجمع کو نہ بھیجا جائے۔ کیوں؟ کہ چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے تو مدینہ منورہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر یہ عورتیں پوری امت کی مائیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سب کی یہ رائے تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ ہزاروں کا مجمع اگر ٹھہر گیا عورتوں بچوں کی حفاظت میں تو بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی مدد حنین میں رکی رہی تو 12,000 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا۔ جب احد کے اندر اللہ کی مدد اوپر چلی گئی تو 700 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا۔ آج بھی اگر اللہ کی مدد آسمانوں پر چلی جائے گی تو یہ ہزاروں کا مجمع عورتوں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مدد اللہ کی آتی ہے نبی کی بات کے پورا کرنے سے۔ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹ گئی تو مدد اٹھ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی یہ کہہ چکے کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، تو اگر یہ جماعت ہم نے روک دی تو مدد آسمانوں پر رک جائے گی، تو یہ ہزاروں کا مجمع کچھ نہیں کر سکے گا ان لاکھوں کے مقابلے میں۔ اور اگر یہ مجمع اللہ کے راستے میں بھیج دیا تو پیارے نبی کی بات پوری ہو گئی، تو ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر نہیں کریں گے، بلکہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم حالات کو برداشت کریں گے۔ جتنا ہم حالات کو برداشت کریں گے اور حکم خدا کا پورا کریں گے، اتنی اللہ کی مدد کی امید ہوگی۔ یہ تقریر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر لوگوں نے یہ کہا، اور خاص کر کے حضرت عمر نے بھی، کہ حضرت مشورہ کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے۔ مشورہ تو قرآن میں ہے، امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو بات کھلم کھلا حکم آ گیا اس حکم میں کوئی مشورہ نہیں، وہ حکم تو پورا کرنا پڑے گا، منسوس۔ 5 وقت کی نماز کھلم کھلا ہم پر فرض ہے، تو ہم یہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج تو ہم تھکن کے مارے 4 وقت کی پڑھ لیں،
اور کل 6 وقت کی پڑھیں، یہ مشورے کی چیز نہیں۔ مشورے کی چیز کیا ہے؟ جہاں کھلا ہوا حکم نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی کون سے ملک میں جائے، یہ آدمی کون سے ملک میں جائے، یہ آدمی مقامی کام میں کیا کرے، یہ مشورے کی چیز ہے، لہذا جماعت چلی جائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس جماعت کے بھیجنے کا، اس وقت کے حالات ٹھیک تھے اور آج کے حالات خراب ہیں، تو اس لیے روک لیا جائے مجمع۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس وقت کے حالات ٹھیک تھے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، لیکن اس وقت اللہ کی وحی اترتی تھی، اور وحی کا بھیجنے والا اللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے سارے حالات اور زمانوں کو جانتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے وحی اتاری ہے۔ اس وحی کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ساری دنیا کی طاقتیں اور سرمایہ دار خدا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا، اور مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 150-200 کے قریب آدمی رہ گئے۔ اب ایک معاملہ آیا، عربوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا ان 150-200 کو، اور یوں کہا نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ امیر المومنین، یہ 150-200 کو ان عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ رہنے دیجئے۔ اگر یہ 150-200 نکل گئے تو ان عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، جبکہ چاروں طرف سے لاکھوں آ رہے ہیں مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے۔ جب یہ کہا حضرت عمر نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود کہ نرم مزاج تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق میں جوش آیا، اور حضرت عمر کے سینے کے اوپر ایک گھسا مار کر یوں کہا کہ ایک طرف عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم موت اور حیات کے معاملے کو نمبر 2 پر کر دیں گے، اور جنت اور جہنم کے معاملے کو نمبر 1 پر کر دیں گے۔ ارے دین مٹ رہا ہو تو ہماری زندگی کس کام کی؟ اینقص الدین وانا حی، دین مٹ رہا اور میں زندہ رہوں تو ہماری زندگی کس کام کی؟ بہت زور سے بات کہی، اس لیے کہ حضرت عمر کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اور اس وقت میں عورتوں کا جو حال تھا، مدینے کا جو حال تھا، وہ حضرت عمر کے سامنے تھا۔ حضرت ام سلمہ جو حضور کی پاک بیویوں میں سے ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک 4 پائی پر تھا تو ہم دیکھ دیکھ کر تسلی لے رہی تھی، لیکن جب قبر کے کھدنے کے پھاوڑے لگنے لگے اور پھاوڑوں کے چلنے کی آواز آئی اور آپ کے بدن مبارک کو قبر میں اتارا جانے لگا، تو اس وقت ہم ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئیں، ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئی امہات المومنین۔ اور جس وقت بدن مبارک کو قبر مبارک میں اتارا اور قبر بن چکی، فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینی جب شروع کی ہے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس پر جب پہنچے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ اللہ، آج تک ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کے حجرے سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے
اور ہم کو آ کر نماز پڑھائیں گے. آج کا پہلا دن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں اور ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سن رہے ہیں اور نماز کوئی اور پڑھائے گا. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر کے سامنے سارا منظر تھا، اس لیے حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ 150-200 آدمی ان عورتوں اور بچوں کے تسلی کے واسطے لے جائیں، اس لیے کہ اس وقت بھیانک منظر قائم ہو چکا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بے چین تھی حضور کے تشریف لے جانے پر کہ حضرت فاطمہ کہا مار کے ہنسی نہیں ہے. ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی، باقی تو ساری بیٹیاں آپ کے زمانے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. بیٹا آپ کا ایک بھی نہیں تھا، ابھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رہ گئی. تو حضرت فاطمہ کی بے چینی اتنی تھی کہ وہ ایک بات حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شعر انہوں نے پڑھا حضرت فاطمہ نے، وہ ذرا سننے جیسا ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے پر ساری امت پر صدمہ تھا، لیکن حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی، ان پر کتنا صدمہ تھا. حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر. حضرت فاطمہ کہتی میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات بن جاتا. سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا. اور اس کے بعد والا شعر اس سے بھی زیادہ درد بھرا ہے. ماذا علی من شم تربت احمدی، ماذا علی من شم تربت احمدی، اللہ یشم مد الزمان غوالیا. ماذا علی من شم تربت احمدی، اللہ یشم مد. جس کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، طائف کے اندر ظاہر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں اتبا کے باغ میں لا کر آپ کو لٹا کر پانی کا چھڑکاؤ کیا، تب جا کے آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو وہاں پر فرشتہ آیا ہوا اور حضرت جبریل آئے ہوئے. اگر کہہ دو تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ ختم ہو جائیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مانے. آپ نے بد دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی. اور اس مجاہدے اور اس قربانی اور تکلیف کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو طائف کے قبیلے ثقیف والے تھے، ان کی نسل میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ بنی ثقیف کے ہیں، اور یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہند اور سندھ میں آئے مجمع لے کر، اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین ہند اور سندھ میں پھیلا. آج ہم کروڑوں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کے اندر حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا حصہ ہے. اور حضرت محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے بنی ثقیف کی اولاد میں. تو ہم ہندوستان پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش والوں کو جو اسلام ملا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں پر ملا ہے.